اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 372 میں حج قران کی قربانی کے بقیہ احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ مناسک منا میں سے دوسرا عمل قربانی ہے اور حج تمتع کی قربانی، حج قران کی قربانی، تو ان کے احکام ذکر ہو چکے ہیں۔ حج قران کی قربانی کے کچھ احکام بیان ہونے والے ہیں۔ قران کی قربانی کا محل اور جگہ کون سی ہے، کہاں پہ اس کو ذبح کرنا چاہیے، حج قران اور عمرہ قران میں اس لحاظ سے فرق بیان کیا جائے گا۔ حج قران کی قربانی کو تقسیم کرنے کے احکام ذکر ہوں گے، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گی، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ اس سے پہلے حج تمتع کی قربانی کو ذبح کرنے کی جگہ اور محل کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب حج قران کی قربانی کے مقام کو بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ قربانی حج قران میں ساتھ لایا ہو، یعنی حج کے احرام کو اس کے ساتھ باندھا ہو، تو اس کو مینا میں ذبح کیا جائے گا۔ اگر قربانی عمرہ قران میں ساتھ لایا ہو، یعنی عمرہ قران کا احرام قربانی کے ساتھ باندھا ہو، تو اس کو مکہ میں ذبح کیا جائے گا۔ اور شہید فرماتے ہیں قوی تر قول یہ ہے کہ حج تمتع کی جو قربانی ہے اس کے احکام اس میں بھی آتے ہیں، یعنی اس طرح حج تمتع کی قربانی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا اور اس کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا تھا، اسی طرح حج قران کی قربانی کے گوشت کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ صدقہ کیا جائے گا، 1/3 حصہ مومن کو صدقہ دیا جائے گا اور 1 حصہ خود حاجی کے لیے قرار پائے گا۔ جبکہ بعض فقہا کا نظریہ ہے کہ اس قربانی کا ذبح کرنا یا نحر کرنا تو واجب ہے، لیکن اس کا 3 حصوں میں تقسیم کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ جس طرح بھی اس کو مصرف کریں اور خرچ کریں اس میں اجازت ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب اس کے صدقہ ہونے کی نظر نہ کی ہو، ورنہ واجب ہوگا کہ اسے فقط صدقہ میں خرچ کیا جائے۔ شہید اول نے اپنی کتاب دروس شرعیہ میں اسی قول کو اختیار کیا ہے اور پہلے نظریے کو قریب تر شمار کیا ہے، اور لمحہ میں ان کی عبارت بھی دوسرے نظریے پر دلالت کرتی ہے، چونکہ ان کی عبارت ہے یاجب ذبح ہادی القران متا ساقہ، کہ حج قران کی قربانی کو ذبح کرنا واجب ہے، لیکن اس کے مصرف اور تقسیم کے بارے میں تفصیل بیان نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ذبح کرنا واجب ہے اور اس کی تقسیم میں کوئی خاص حکم موجود نہیں ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَمَحَلُّهُ أَيْ مَحَلُّ ذَبْحِ حَادِيِ الْقِرَانِ مَكَّةُ إِنْ قَارَنَهُ بِإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَمِنَا إِنْ قَارَنَهُ بِالْحَجِّ وَيَجِبُ فِيهِ مَا يَجِبُ فِي حَادِيِ التَّمَتُّعِ عَلَى الْأَقْوَى، یعنی قربانی حج قران کو ذبح کرنے کی جگہ مکہ ہے اگر اسے عمرہ قران کے احرام کے ساتھ ملایا ہو، اور اگر حج قران کے احرام کے ساتھ اس کو ملایا ہو تو پھر اس کو مینا میں ذبح کرنا چاہیے۔ وَيَجِبُ فِيهِ، اور حج قران کی قربانی میں بھی واجب ہے ما، وہ چیز یاجب فی حادی التمتع، جو حج تمتع کی قربانی میں واجب ہوتی ہے، اس کی تقسیم کے لحاظ سے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ علی الاقوی، قوی تر نظریہ یہی ہے۔ وقیل، جبکہ ایک نظریہ ہے الواجب ذبحہ خاصۃ، واجب یہ ہے کہ حج قران کی قربانی کو ذبح کیا جائے۔ ان لم یکن منظور الصدقۃ، اگر اسے صدقہ کرنے کی نظر نہ کی ہو، منت نہ مانی ہو، تو اسے ذبح کرنے کے بعد جس جگہ چاہے خرچ کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے صدقہ کرنے کی نظر مانی ہو تو پھر اسے صدقہ میں خرچ کرے گا۔ وَجَازَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، جناب شہید اول اپنی دروس شرعیہ میں اسی نظریے کا یقین کرتے ہیں۔ ثم جعل الاول قریبا، جبکہ پہلے نظریے کو قریب تر نظریہ قرار دیتے ہیں، یعنی کہ
اس کو ذبح کرنے کے بعد 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ وَعِبَارَتُهُ هُنَا تُشْعِرُ بِالثَّانِي، جبکہ ان کی لمعہ کی عبارت دوسرے نظریے کو بیان کرتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے، چونکہ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْوَاجِبَ الذَّبْحَ وَأَطْلَقَ، چونکہ انہوں نے واجب قرار دیا ہے کہ حج قران کی قربانی کو ذبح کرنا واجب ہے، لیکن اس کو مطلق چھوڑ دیا ہے، پھر اس کے مصرف کو بیان نہیں کیا، اس کے تقسیم کو 3 جگہوں پر قرار دینے کو بیان نہیں کیا۔ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ واجب ہے اس کو ذبح کرنا، اس کے بعد جس مصرف میں اس کو چاہے حاجی اس کو خرچ کر سکتا ہے۔ وَيُجْزِي الْهَدْيُ الْوَاجِبُ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمَفْتُوحَةِ فِيهِمَا وَهِيَ مَا يُذْبَحُ يَوْمَ عِيدِ الْأَضْحَى تَبَرُّعًا وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا بل قِيلَ بِوُجُوبِهَا عَلَى الْقَادِرِ۔ مسئلہ یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو عید قربان کے دن ہر سال چاہے کوئی انسان حج پہ ہو یا حج پہ نہ ہو، چاہے مینا میں موجود ہو یا دوسرے شہروں میں موجود ہو، اس کے لیے مستحب ہوتا ہے کہ بکری قربانی کرے، اور اس کو عربی میں اضحیہ کہتے ہیں۔ اس کے وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت ذبح کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو اضحیہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو مستحب قربانی ہوتی ہے، اس کا شریعت مقدسہ میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اور اس کو مطلوب اور مستحب قرار دیا گیا ہے۔ بعض فقہا نے تو اس کو واجب شمار کیا ہے، جو شخص قربانی کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اس پر واجب ہے کہ قربانی کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر قربانی کرنے کے لیے قرض کرنا پڑے تو مستحب ہے کہ قرض کر لے، خدا تعالی اس کے قرضے کو اتار دے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر چاہے وہ حاجی ہو چاہے وہ غیر حاجی ہو، قربانی واجب ہو، جیسے حج تمتع کی قربانی ہے، حج قران کی قربانی ہے، یا نذر و منت کی قربانی ہے، یا کفارے کی قربانی ہے، تو وہ جو واجب قربانی ہے وہ مستحب قربانی سے کفایت کرتی ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ اگر وہ واجب قربانی کو ذبح کرتے وقت مستحب قربانی کا قصد کرے، اضحیہ کی نیت کرے، تو پھر یہ ثواب دونوں کا مل جائے گا۔ یعنی اس کو نیت اس طرح کرنی چاہیے کہ واجب قربانی کو بھی امتثال کرتا ہوں اور مستحب قربانی اضحیہ کو بھی انجام دیتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ لیکن افضل یہ ہے کہ ہر قربانی کو علیحدہ علیحدہ انجام دے، تو یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ باقی مستحب قربانی کی جو شرائط ہیں اور اس کے مستحبات ہیں اور اس کے جو آداب ہیں وہ وہی ہیں جو واجب قربانی کے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرمایا وَيُجْزِي الْهَدْيُ الْوَاجِبُ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ، یعنی واجب قربانی مستحب قربانی سے کافی اور مجزی ہوتی ہے۔ مستحب قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں، یعنی حمزہ پہ پیش ہوگی، اور بعض اوقات اس کو زیر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں اور یا کو شاد کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اضحیہ کی تعریف فرماتے ہیں یا ما یذبح یوم عید الاضحی تبرعا، یہ وہ قربانی ہے جو عید قربان کے دن مستحب کے عنوان سے کی جاتی ہے، ذبح کی جاتی ہے۔ وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا، اور اس کی بہت زیادہ استحباب کی تاکید کی گئی ہے، بلکہ بعض فقہائے شیعہ کا ماننا ہے کہ جو شخص قدرت رکھتا ہو قربانی کرنے کی تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ وَرُوِيَ اسْتِحْبَابُ الْاِقْتِرَاضِ لَهَا وَأَنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ، اور روایت میں آیا ہے کہ مستحب قربانی کو انجام دینے کے لیے قرضہ لینا پڑے تو بھی مستحب ہے، قرضہ لینا چاہیے، اور اللہ تعالی اس قرضے کو ادا کر دے گا۔ فَإِنْ وَجَبَ عَلَى الْمُكَلَّفِ هَدْيٌ أَجْزَأَ عَنْهَا، اگر کسی انسان پر
حج کی قربانی واجب ہے جیسے حج تمتع قران یا ناظر کی یا جو قربانی ہوتی ہے کفارے کے عنوان سے، تو پھر وہ مستحب اضحیہ والی قربانی سے کافی ہے۔ والجمع بینہما افضل، جبکہ دونوں کو جمع کرنا یعنی واجب قربانی کو علیحدہ انجام دینا اور مستحب قربانی کو علیحدہ انجام دینا یہ افضل ہے، زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ وشرائطها وسننها کالہدی، اور مستحب قربانی کی شرائط اور اس کی سنتیں اور آداب اسی طرح ہیں جیسے واجب قربانی کے شرائط اور آداب ہوتے ہیں، جانور کا کامل ہونا، عیب سے پاک ہونا، اور اسی طرح اور جانور کا موٹا تازہ ہونا، لاغر و محزول نہ ہونا، یہ ساری شرائط اسی طرح جیسے واجب قربانی کی ہوتی ہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ التَّضْحِيَةُ بِمَا يَشْتَرِيهِ وَمَا فِي حُكْمِهِ، اور فرماتے مستحب ہے قربانی کرنا اس جانور کی جس کو خریدا ہو یا جو خریدنے کے حکم میں ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خود پالے ہوئے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہوتی ہے، خود خریدا ہو اور اس کے حکم میں وہ جانور ہوتا ہے جو طے کے علاوہ دوسرے عقود اور اسباب کے تحت اس کی طرف منتقل ہوا ہو، تو جیسے صلح کے ذریعے، ہبہ کے ذریعے، میراث کے ذریعے یا وصیت کے ذریعے۔ یہاں تک قران کی قربانی کے مقام کا تعلق ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فقہاء شیعہ اسی کے قائل ہیں، اور موثق شعیب عقرقوفی میں ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام سقط فی العمرۃ بدنۃ فأین انحرها قال بمکہ وسائل شیعہ اب چہارم ابواب الذبح حدیث سیوم ہے۔ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی میں عمرہ قران میں ایک اونٹ ساتھ لایا ہوں، کہاں اس کو نحر کروں؟ فرمایا مکہ میں نحر کرو۔ اور عبدالعالی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے لا ذبح الا بمنا، کہ قربانی کو ذبح کرنا تو مینا میں ہوتا ہے، تو دونوں کے درمیان جمع کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو حج کی قربانی ہوگی وہ مینا میں ہوگی اور جو عمرہ کی ہوگی وہ مکہ میں ہوگی۔ اور مستحب ہے کہ مکہ میں حزورہ کے مقام پر ہو جو قصورہ کے وزن پر ہے، چونکہ صحیح معاویہ بن عمار میں ہے امام صادق علیہ السلام سے من ساق ہادیا فی عمرہ فلینحرہ قبل ان یحلق ومن ساق ہادیا وهو معتمر نحر ہادیہ فی المنحر وهو بین الصفا والمروہ وہی الحزورہ۔ وسائل شیعہ باب چہارم ابواب الذبح میں ہے۔ جو شخص عمرہ میں قربانی ساتھ لاتا ہے تو سر مونڈنے سے پہلے اس کو نحر کرے، اور جو قربانی ساتھ لاتا ہے عمرہ میں تو قربانی کو منحر میں نحر کرے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان حزورہ والی جو جگہ ہے۔ اور یہ جو حزورہ ہے یہ صفا اور مروہ کے درمیان مسجد کے باہر ایک اونچا ٹیلہ ہے، جیسا کہ سید عاملی نے مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا ہے۔ اور حج قران کی قربانی کے وہی احکام ہیں جو حج تمتع کی قربانی کے ہیں۔ موثق شعیب عقرقوفی میں ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام سقط فی العمرہ بدنہ فأین انحرها قال بمکہ قلت ای شیء اعطی منها قال قل ثلثا واہد ثلثا وتصدق بثلث۔ میں عمرہ میں ایک اونٹ لایا ہوں ساتھ، تو کہاں اس کو نحر کروں؟ فرمایا مکہ میں۔ میں نے عرض کی کہ اس میں سے کتنی چیز جو ہے نا یہ عطا کروں؟ فرمایا ایک تہائی کھاؤ، ایک تہائی ہدیہ کرو اور ایک تہائی صدقہ کرو۔ تو اس سے مراد استحباب لیا جاتا ہے، چونکہ یہ تین چیزیں اکثر روایات میں ذکر نہیں ہے بلکہ آیت میں بھی ذکر نہیں ہے۔ ہاں اس سے اتنا کھانا مستحب ہے کہ نام صادق آئے کہ انہوں نے کھایا ہے، چونکہ تمام ایک تہائی اونٹ کھانا تو مشکل ہوتا ہے، اور اگر اس کی نظر کی ہو صدقہ کرنے کی تو پھر اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہوگا بلکہ سارا وہ صدقہ کرنا پڑے گا، وہ مساکین کا حق ہوگا۔ ابو بصیر کی روایت ہے سألتہ عن رجل اہدى ہادیا فانکسر قال ان کان مضمونا والمضمون ما کان فی یمین یعنی نذرا او جزاء فعلیہ فداؤہ قلت یاکل منہ قال لا انما هو للمساکین
وسائل وشیہ باب 40 ابواب الذبح حدیث 16 ہے۔ میں نے سوال کیا ایک شخص کے بارے میں جو قربانی ساتھ لایا ہے تو اس کا کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے، فرمایا اگر تو وہ واجب قربانی ہے ناظر میں یا کفارے کے طور پر تو اس کا فدیہ واجب ہے۔ میں نے عرض کی کیا وہ خود کھا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ تو مساکین کا حق ہے۔ یہاں تک مستحب قربانی جسے اضحیہ کہتے ہیں تو اس کے استحباب کا تعلق ہے تو یہ استحباب موقت ہے، بہت زیادہ اس کی تشویق، ترغیب اور تاکید کی گئی ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہے اور آپ کے خواص میں سے ہے، جیسا کہ ایک روایت ہے غیر شیعہ منابع میں، الاضحى علیہ فریضۃ وعلیکم سنۃ، کنز العمال جلد 3 صفحہ 17 حدیث 36 میں ہے، مصعب جو قربانی ہے وہ مجھ پر واجب ہے، تم پر سنت ہے۔ علامہ ابن الجنید اسکافی متقدمین فقہائے شیعہ میں سے تھے، وہ بھی اس کو واجب سمجھتے تھے، صحیح محمد بن مسلم کی وجہ سے امام باقر علیہ السلام سے الاضحیہ واجبۃ علی من وجد من صغیر او کبیر وہی سنہ، یعنی کہ قربانی واجب ہوتی ہے جو شخص مالی طاقت رکھتا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور یہ سنت پیغمبر بھی ہے۔ وسائل وشیہ باب 60 ابواب الذبح میں ہے، اور اس سے تاکید اور شدت اس سے باب مراد دی جاتی ہے، چونکہ صحیح عبداللہ بن سنان جلیل القادر وزیر مشیر ثقہ راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، سئل عن الاضحى اواجب هو على من وجد لنفسه وعياله فقال اما لنفسه فلا يدعو اما لعياله ان شاء تركه۔ یہ بھی اسی باب میں ہے۔ عید قربان کے دن قربانی کے بارے میں سوال کیا گیا، کیا واجب ہوتی ہے جو شخص طاقت رکھتا ہو اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کرے؟ فرمایا اپنے لیے تو ترک نہ کرے، لیکن اپنے اہل و عیال کے لیے اگر چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ اور علا بن فضیل کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، ان رجلا سألہ عن الاضحى قال هو واجب على كل مسلم الا من لم يجد، فقال له السائل فما ترى في العيال، فقال ان شئت فعلت وان شئت لم تفعل، فاما انت فلا تدعه۔ وسائل وشیہ باب 60 ابواب الذبح میں ہے۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا عید قربان کی قربانی کے بارے میں، فرمایا ہر مسلمان پر واجب ہے مگر جس کے پاس مالی طاقت نہ ہو۔ تو سوالی نے سوال کیا اہل و عیال کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر چاہو تو انجام دو، اگر چاہو تو انجام نہ دو، اپنی قربانی کو نہیں چھوڑنا۔ تو جہاں تک واجب قربانی کا مصعب قربانی سے مجزی اور کافی ہونے کا تعلق ہے تو صحیح محمد ابن مسلم کوفی سقفی جلیل القادر ثقہ راوی امام باقر علیہ السلام سے روایت کی، یجزیہ فی الاضحیۃ ہدیہ، یعنی کہ مصعب قربانی کے بارے میں واجب قربانی کافی ہوتی ہے، اور ایک نسخے میں ہے یجزی کا من الاضحیۃ ہدیہ کا، اور صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے یجزی الہدی عن الاضحیۃ، مستحب قربانی کے بدلے میں واجب قربانی کافی ہوتی ہے۔ من لا یحضر الفقی جلد 2 صفحہ 297 حدیث نمبر 1472 ہے۔ صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام فرماتے ربما کان فی لفظ الاجزاء اشعار او ظہور فیما ذکرہ غیر واحد من ان الجمع بینہما افضل، مضافا الى ما قیل من ان فیہ فعل المعروف و نفع المساکین، یعنی جو روایات میں آیا ہے کہ کافی ہے، اس سے سمجھا جاتا ہے یا یہ ظہور رکھتی ہے اس مطلب میں، جیسا کہ بہت سے علماء فقہا نے بھی ذکر کیا ہے کہ دونوں کو جمع کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی واجب قربانی بھی کرے اور مستحب قربانی بھی، اور نیز کہ کہا گیا ہے کہ اس میں نیکی کی فضیلت پائی جاتی ہے اور مساکین کے لیے نفع بھی ہے۔ ہاں ایک جماعت مطلق قربانی ہادی کے اس اضحیہ سے مجزی ہونے کی قائل ہے جیسا کہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے، اور علامہ ہلی کی قواعد الاحکام شہید اول کی دروس شرعیہ محقق ہلی کی شرائع الاسلام میں واجب جو قربانی ہے اس کا مستحب قربانی سے مجزی ہونے کا ذکر ہے، اور مختصر نافع
اور تلخیص میں اور تبصرہ میں حج تمتع کی قربانی کا کافی ہونا موت صاحب قربانی سے ذکر کیا گیا ہے، چونکہ حاجی سے حج تمتع کی قربانی کی طرف انصراف ہوتا ہے اور یہ نظریہ ممنوع ہے۔